وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت کی ذات اپنی صفات میں کامل ہے، جبکہ بندے اپنی صفات میں ناقص ہیں۔ بندوں کا دیکھنا ناقص روشنی میں نظر آتا ہے تو اندھیرے میں نظر نہیں آتا۔ چھوٹی چیزیں دکھائی نہیں دیتی، قریب کی چیزیں نظر آتی ہیں، دور کی چیزیں نظر نہیں آتی۔ دیوار سے اس طرف نظر آتا ہے جبکہ دیوار سے اس طرف نظر نہیں آتا۔ اللہ رب العزت کا دیکھنا کامل ہے۔ اندھیری رات ہوتی ہے، آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے ہوتے ہیں، پہاڑ کے دامن میں کالی چٹان پر کالی چھینٹیں رینگ رہی ہوتی ہے، اس کے منہ میں سبز پتا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پتے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ اللہ۔ بندوں کا سننا ناقص ہے، اونچی آواز سنائی دیتی ہے، آہستہ آواز سنائی نہیں دیتی۔ دور کی آواز سنائی نہیں دیتی، قریب کی آواز سنائی دیتی ہے۔ ایک وقت میں ایک بندے کی بات سن سکتا ہے، دو بندوں کی بات ایک وقت میں نہیں سن سکتا۔ چنانچہ جس وقت کوئی بندہ فون پہ بات کر رہا ہوتا ہے، جب کوئی بندہ فون پہ بات کر رہا ہوتا ہے اور ساتھ دوسرے لوگ آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں معاف کریں، تھوڑا سا آپ خاموشی اختیار کر لیں، میں نے فون پہ بات کرنی ہے، جو ہے کہ اس کے لیے فون پہ بات کرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کا سننا کامل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسان اور تمام جنات اجتمعوا فی صعید واحد، یہ سارے ایک کھلے میدان میں جمع ہو جائیں اور سارے اللہ تعالیٰ کو پکارنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی پکار کو الگ الگ سن سکتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ ہر ایک کی طلب کے مطابق دینا چاہے پھر بھی اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں اتنی کمی نہیں آئے گی جیسے کہ آدمی سمندر میں سوئی ڈبو دیتا ہے، باہر نکالنے سے سمندر کے پانی میں کمی آ جاتی ہے۔ بے شک نہیں کمی آئی۔ عظمت، کبریائی اور بڑائی اللہ کو سجدی ہے۔ بے شک بندوں کو کئی مرتبہ اللہ تعالی بغیر کسی استحقاق کے خواہ مخواہ میں اپنے فضل سے کچھ کمالات، کچھ خوبیاں عطا کرتا ہے، تو ان خوبیوں کو دیکھ کے بندے اپنی اوقات بھول جاتے ہیں اور پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یقیناً یہ بندے کی بھول ہے۔ اللہ رب العزت نے جا بجا بندوں کو اس بات کی طرف متوجہ فرمایا ہے، فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ،
انسان دیکھ لے کہ وہ کس چیز سے پیدا ہو چکا ہے. اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا دکھانا، دوسروں کو حقیر سمجھنا. کبھی بندہ دیکھ تو لے کہ وہ کس چیز سے پیدا ہو چکا ہے. ناپاک پانی کا قطرہ. ایک اللہ والے کے سامنے ایک نوجوان اکڑا کر کے جا رہا تھا تو اللہ والے نے فرمایا کہ میاں اس طرح چلنا اللہ کو ناپسند ہے، زمین پہ عاجزی کے ساتھ چلا کرو، زمین پہ عاجزی کے ساتھ چلا کرو. تو وہ بندہ کہنے لگا تو مجھے جانتا ہے میں کون ہوں؟ تو مجھے جانتا ہے میں کون ہوں؟ فرمایا ہاں میں تجھے جانتا ہوں، تو کون ہے؟ تیری ابتدا ناپاک پانی کا قطرہ، تیری انتہا مردار بدبودار. اس وقت تیری حالت یہ ہے کہ پیٹ میں گندگی اٹھائے پھر رہا ہے. سچ. حقیقت یہی ہے کہ انسان اگر اپنی اصلیت پہ غور کرے وہ کبھی بھی بڑا بول نہیں بول سکتا. وہ لوگ بڑا بول بولتے ہیں وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں جو اپنی حقیقت سے غافل ہو جاتے ہیں. معزز سامعین، ایک اللہ والے نے کیا پیاری بات فرمائی کہ دوست جس نے تیری تعریف کی اس نے در حقیقت تیرے پروردگار کی ستاری کی تعریف کی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور کرم سے اپنی ستاری کے صدقے ہم پر پردہ ڈالا ہوا ہے. ہمارے عیوب، ہماری برائیاں لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دی، ہماری خوبیاں لوگوں کے سامنے واضح کر دی. یہ اللہ رب العزت کی ستاری کا نتیجہ ہے. ایک اللہ والے کہیں جا رہے تھے اپنے ساتھیوں کی ہمراہ، تو ایک جگہ پہ گلی کے کونے پہ انسانی غلاظت پڑی ہوئی نظر آئی. تو باقی مریدین نے جب دیکھا تو بدبو آ رہی تھی تو فوراً سائڈ پہ ہو گئے اور تیزی سے نکلنے کی کوشش کی، جبکہ وہ اللہ والے وہیں پہ کھڑے ہو گئے اور کافی دیر تک غور کرتے رہے، سوچ وچار کرتے رہے. تو مریدین حیران تھے کہ یہ بھی کوئی کھڑے ہونے کی جگہ ہے، انسانی غلاظت ہے، گندگی ہے، بدبو آ رہی ہے. تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ یہیں پہ کھڑے ہیں، سارے لوگ یہاں سے تیزی سے گزر جاتے ہیں. تو فرمایا کہ تم لوگوں نے غور نہیں کیا کہ انسانی غلاظت ہمیں کیا کہہ رہی ہے؟ تو مریدین نے کہا کہ حضرت غلاظت تو کچھ نہیں کہہ سکتی، مجھ سے تو اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے. نہیں تم نے غور نہیں کیا، یہ بہت بڑا سبق دے رہی ہے. انہوں نے پوچھا کیا کہہ رہی ہے؟ تو جواب دیا کہ انسانی غلاظت یہ کہہ رہی ہے کہ انسان آج تو مجھ سے دور بھاگتا ہے اور مجھے قابل نفرت سمجھتا ہے، مجھے گندا سمجھتا ہے، جبکہ تو نے کبھی غور کیا ہے کہ میں کیا ہوں، میری حقیقت کیا ہے؟ چند دن پہلے مجھے ایک بندے نے پروسیس کر کے حلوے کی شکل میں تیار کر لیا، پھر مجھے اپنی دکان پہ شیشے کی الماری میں سجایا. پھر انسان تو آیا، تو نے پیسے دیے، مجھے خریدا، پھر میں تیرے پیٹ میں چلا گیا، چند گھنٹے میں نے تیرے پیٹ میں گزارے، تو نے میرا یہ حشر کر دیا. تو بتا تو قابل نفرت ہے یا میں قابل نفرت؟ میں وہی حلوہ ہی تو ہوں جو چند دن پہلے بازار میں بک رہا تھا، میری اوپر سونے اور چاندی کے ورق لگا کے مالک نے اچھے داموں مجھے بیچ دیا تھا، تو نے میرا یہ حشر کر دیا ہے. عربی کا ایک محاورہ ہے، کل اناء یترشح بما فیہ، ہر برتن سے وہی کچھ چھلکتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے. اگر برتن میں دودھ ہے تو ہلے گا تو دودھ گرے گا، اگر پانی ہے تو برتن ہلے گا تو پانی گرے گا، اگر شوربہ ہے تو برتن ہلے گا تو شوربہ گرے گا. ہر برتن میں جو کچھ ہوتا ہے وہی اس سے چھلکتا ہے. کبھی انسان غور کرے کہ انسان کے اندر کیا چیز ہے. انسان کی جسم سے جو کچھ نکلتا ہے سراسر گندا، ناک سے جو رطوبت نکلتی ہے گندی، منہ سے بلغم ریشہ نکلتا ہے گندا،
ناک سے کان کے اندر سے جو میل نکلتی ہے گندگی، ناک سے جو آنسو نکلتے ہیں وہ گندے ہوتے ہیں. بندہ نہائے نہ تو پسینہ جو نکلتا ہے 2 دنوں کے بعد اتنی بدبو آ رہی ہوتی ہے بندے سے کہ کوئی دوسرا بندہ قریب بیٹھ نہیں سکتا. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر کتنا گند بھرا ہوا ہے. یہ تو اللہ رب العزت کی ستاری ہے کہ تمام تر گندگی کو اندر چھپایا ہوا ہے، لوگوں کے سامنے خوبصورت انسان نظر آ رہا ہوتا ہے. انسان کو چاہیے کہ اپنی حقیقت پہ نظر رکھے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. انسان دیکھے کہ وہ کس چیز سے پیدا ہو چکا ہے. کبھی بھی بڑا بول نہ بولے، کبھی بھی اپنی صفات اور کمالات کی وجہ سے دوسروں کو حقیر نہ سمجھے. انسان کی بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کہ تھوڑا سا علم مل گیا یا تھوڑا سا نیک متقی بن گیا یا مال پیسہ آ گیا یا اچھی جوانی خوبصورت قد-کاٹ پوری چمڑی اللہ نے دی ہے تو ان صفات اور خوبیوں کی وجہ سے وہ دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں دوسروں کو کمتر سمجھتا ہوں، دوسروں کو میں بڑا نظر آتا ہوں. حالانکہ اس کی بھول ہے. جو بندہ دوسروں کو کمتر سمجھتا ہے دوسروں کو بھی وہ بندہ کمتر نظر آتا ہے. ایک اللہ والے نے بہت خوبصورت مثال سے بات سمجھائی ہے کہ متکبر آدمی جو اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے اس کی مثال پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے شخص کی مانند ہے. پہاڑ کی چوٹی پہ ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے، وہ نیچے دیکھتا ہے تو پہاڑ کے دامن میں کچھ لوگ چلتے پھرتے نظر آتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ دیکھو دیکھو کتنے چھوٹے چھوٹے آدمی ہیں وہ پہاڑ کے دامن میں پھر رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ چھوٹے ہیں میں بڑا ہوں. حالانکہ نیچے والے جو اوپر دیکھتے ہیں وہ دیکھو چھوٹا سا آدمی ہے پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہے. وہ اس کو بڑا نہیں سمجھتے، وہ بھی اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں. ہر وہ بندہ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے، دوسروں کو عظمت دیتا ہے، دوسروں کو بڑا سمجھتا ہے، لوگ اس کو بھی بڑا سمجھتے ہیں. جو دوسروں کو چھوٹا سمجھتا ہے ساری دنیا اس کو چھوٹا ہی سمجھتی ہے. تکبر اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ تکبر میری صفت ہے، تکبر مجھے سجا ہے. کوئی اور بندہ اس میں شراکت کی کوشش کرتا ہے میں اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہوں. حدیث قدسی ہے الکبریاء ردائی والعظمۃ ازاری. یہ کبریا اور بڑائی یہ میری چادر ہے، یہ میرا لباس ہے. فمن نازعنی فی ہے، جو بندہ مجھ سے یہ لباس چھیننے کی کوشش کرتا ہے شققتہ، میں اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہوں. یہ اللہ کی خاص صفت ہے جو اللہ کو سجتی ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور بندے کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دے. اور متکبر آدمی کا سب سے بڑا خسارہ اور اس کی بدبختی یہ ہوتی ہے کہ اس کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے، اس کے دل میں حق بات نہیں اترتی. کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار. اللہ تعالیٰ ہر متکبر جبار آدمی کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے، دل میں حق بات جاتی ہی نہیں ہے. کیا ابو جہل نہیں جانتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں؟ اچھی طرح جانتا تھا، تکبر درمیان میں حائل تھا. کیا فرعون نہیں جانتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں؟ وہ اچھی طرح جانتا تھا لیکن تکبر درمیان میں حائل تھا. ابو جہل اپنے آپ کو بڑا قرار دیا کرتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ پھر جو لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں ان کی کبریائی کو کیسے خاک میں ملا دیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قد کاٹ کے چھوٹے تھے، بہت عاجزی تھی. ابو جہل حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں کہتا تھا رویع الغنم، بھیڑ بکریوں کا چھوٹا سا چرواہا. ایک ہوتا ہے راعی چرواہا، رویع چھوٹا سا چرواہا. حقارت کی بنیاد پہ کہا کرتا تھا. دوسری طرف
حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب لیلۃ الجن میں جنات کو دین کی دعوت دینے کے لیے رات کے وقت جا رہے تھے تو آپ نے اپنے صحابہ میں اعلان فرمایا کہ آج میرے ساتھ وہ بندہ جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر نہ ہو۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کھڑے ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ساتھ لیا اور اس بات پہ مہر لگا دی کہ عبداللہ بن مسعود کے دل میں ذرہ برابر تکبر نہیں ہے۔ اب اللہ رب العزت کی قدرت کا تماشا دیکھیں اور نظارہ دیکھیں کہ جب بدر کے میدان میں ابو جہل 2 انصاری بچوں کے ہاتھوں ذلیل اور رسوا ہو گیا، تڑپ رہا تھا، قریب الموت تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بندے کو ابو جہل کا سر کاٹنے کے لیے بھیجنا تھا تو نگاہ انتخاب حضرت عبداللہ بن مسعود پہ پڑ گئی کہ عبداللہ آپ جائیں اور ابو جہل کا سر کاٹ کے لیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب گئے وہ فرماتے ہیں کہ میں ابو جہل کے سینے پہ بیٹھ گیا، بخاری شریف کی روایت، سینے پہ بیٹھ گیا، اب میرے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی، میں ابو جہل کا سر کاٹنے والا تھا۔ ابو جہل نے 2 باتیں کی، پہلی بات تو یہ کی کہ میرا سر کاٹنا ہو تو ذرا گردن نیچے سے کاٹ دو تاکہ باقی مقتولین کے درمیان میرا سر اونچا رہے، گردن نیچے سے کاٹو، اوپر سے نہ کاٹو، باقی مقتولین کے درمیان میرا سر اونچا رہے۔ دوسری بات یہ کہ اپنے پیغمبر کو پیغام دے دو کہ اس کے لیے میرے دل میں پہلے دن جو نفرت تھی آج تک اس میں کمی نہیں آئی، اسی طرح اب تک برقرار ہے۔ جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے سر کاٹا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، آپ علیہ السلام اس کا سر ایسے ادھر ادھر الٹتے پھلٹتے رہے، پھر فرمایا کہ بخدا یہ ابو جہل کا سر ہے۔ انہیں حضور علیہ السلام کو خود بھی اس بات پہ حیرت ہو رہی تھی کہ ابو جہل اتنا بڑا دشمن آج اس کا سر میرے قدموں میں ہے۔ بہرحال پھر آپ نے پوچھا کہ عبداللہ ابو جہل نے کوئی بات تو نہیں کی تھی؟ فرمایا ابو جہل نے 2 باتیں کی تھی، پہلی بات یہ کی تھی کہ میرا سر نیچے سے کاٹو تاکہ باقی مقتولین کے درمیان میرا سر اونچا رہے، دوسرا یہ کہ اپنے پیغمبر سے کہہ دو کہ میرے دل میں اس کے لیے پہلے دن جو نفرت تھی آج بھی اسی طرح برقرار ہے۔ جب یہ پیغام پہنچایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے زیادہ شدید نکلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرعون نے مرتے وقت تو کہا تھا انی آمنت برب موسیٰ و ہارون، لیکن میری امت کے فرعون نے تو مرتے وقت بھی اپنا وہ بات نہیں چھوڑی، کہتا ہے کہ میرے دل میں آج بھی وہی نفرت موجود ہے جو یعنی تکبر بندے کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی، دل پہ مہر لگ جاتی ہے۔ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، متکبر اور جبار بندے کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو دوسروں سے کم تر سمجھیں، دوسروں کو اپنے سے برتر سمجھیں۔ ہر وہ بندہ جو چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کی رضا نصیب ہو جائے، اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، ضروری یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہر کسی سے حقیر سمجھے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سالک پر اس وقت تک اللہ کا وصل حرام ہے جب تک کہ اپنے آپ کو خسیس کتے سے بدتر نہ سمجھے۔ خسیس کتے سے اپنے آپ کو بدتر سمجھنا چاہیے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کھیتوں کے درمیان جا رہے تھے، راستے سے ایک کتا چلتا ہوا نظر آیا، کھیتوں کے درمیان راستہ تنگ تھا اور دائیں بائیں دونوں طرف پانی لگا ہوا تھا، کیچڑ تھا، گندگی تھی کھیتوں میں۔ کتا آیا قریب اور دوسری طرف مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بالکل وہاں قریب کھڑے ہو گئے۔ اب راستہ اتنا تنگ تھا کہ یا تو کتا کھیت میں نیچے اتر تھا یا پھر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کھیت میں اترتے، دونوں کا اسی راستے سے گزرنا ممکن نہیں تھا۔
کافی دیر تک ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے کتے کو فرمایا کہ کتا تو اتر جا، تیرا کچھ نقصان نہیں ہوگا، میں اگر اتر گیا تو میرے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، میرے پاؤں ناپاک ہو جائیں گے، میں نے نماز پڑھنی ہوتی ہے، میرے لیے مشکل ہو جائے گی۔ تو کتا زبان حال سے کہنے لگا کہ اگر آپ اتر گئے تو آپ کے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، آپ دھو لیں گے، کپڑے پاک ہو جائیں گے، لیکن اگر میں اتر گیا تو آپ کا دل ناپاک ہو جائے گا، اور دل کو پاک کرنا بہت دشوار ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے نا کہ میں کتے سے بہتر ہوں، کتے نے میرے لیے راستہ چھوڑ دیا ہے، تو آپ کا دل ناپاک ہو جائے گا۔ اپنے آپ کو ہر کسی سے حقیر سمجھنا چاہیے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کام کی بات فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہر مسلمان سے کم تر سمجھیں، ہر مسلمان سے کم تر سمجھیں۔ پھر آگے فرمایا کہ ہر اپنے آپ کو کافروں سے بھی کم تر سمجھیں۔ اب یہ نکتے کی بات سمجھ لیں، اپنے آپ کو کافر سے کم تر سمجھیں۔ مسلمان سے اپنے آپ کو اس لیے کم تر سمجھیں کہ وہ کہہ دیں کہ وہ نیک ہے میں برا ہوں، وہ متقی ہے میں غیر متقی ہوں، اس لیے میرے سے بہتر ہے۔ لیکن کافر سے بھی اپنے آپ کو کم تر سمجھیں۔ مقصد یہ ہے کہ کافر اس وقت تو آپ سے اچھا نہیں ہے کیونکہ آپ کے دل میں ایمان ہے، کافر ایمان سے محروم ہے، لیکن معال اور انجام کے اعتبار سے کافر کو اپنے سے بہتر سمجھے۔ انجام کے اعتبار سے کہ ممکن ہے کہ کافر کو ایمان کی دولت نصیب ہو جائے، اور ممکن ہے کہ میں ایمان سے محروم ہو جاؤں، یعنی فقط ممکن ہے کہ میں ایمان سے محروم ہو جاؤں، لہٰذا میں کم درجے کا ہوں، میں حقیر ہوں۔ تو اپنے آپ کو کم تر درجے کا سمجھنا یہ ایک مومن کا شیوہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کی خاطر عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا کرتے ہیں۔ جو بندہ اللہ کی خاطر عاجزی اختیار کرے